جاپان میں پی ایچ ڈی کرنے کا پلان تھا یا یہ رن آف ایونٹس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ چلو اب پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں؟ کچھ ایز سچ پلانڈ نہیں تھا اس میں کوئی نہ. میں اب یہ آپ نے اس میں نہیں رکھنا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ پلانڈ نہیں تھا, اور یہ بس ایک اپرچونٹی تھی جس کو میں نے اویل کیا, اور اسی وجہ سے میں نے پھر جو ہے نا اس کو, اور مطلب پلانڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اور فردر میں ایک اور میں اس میں ایڈ کروں کہ مجھے نارملی لوگوں کا جو ہے نا ہوتا ہے, جو جن کا پلانڈ ہوتا ہے, جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہیں سے بھی یا کچھ فردر پڑھتے ہیں ماسٹر کے بعد پڑھتے ہیں, جو بھی ان کا ہوتا ہے, تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے یار ہم پاکستان جائیں گے, اسسٹنٹ پروفیسر بن جائیں گے, یا کوئی جاب اچھی سی جو ہے نا ماشاء اللہ اچھی جاب جو ہوگی وہ اس کو کریں گے کنٹینیو, اور ایک ہیپی لائف سیٹ اپ کریں گے. تو میرا تھوڑا سا ویژن سوچ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, اور اس میں ایک بڑا رول پلے کیا میری ایک واقعہ اس طرح سے ہوا کہ جو ہے نا تبلیغی جماعت والے ماشاء اللہ آپ کو پتہ دنیا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں مرضی آپ چلے جائیں, چاہے آپ افریقہ کے کسی جنگل میں چلے جائیں, جہاں پہ بھی آپ کو تبلیغی جماعت والے ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں تو وہ ملیں گے آپ کو. اسی طرح سے ایک میری زندگی میں جو چینج آیا, جو میں نے سوچا کہ یار میں سیدھا ایک ٹیچنگ والی لائن سے تھوڑا سا جو ہے نا میں پریکٹیکل بھی جاؤں, اور وہ جو چیزیں میں نے بزنس میں پڑھی ہیں ان کو تھوڑا پریکٹیکل امپلیمنٹ بھی کروں. تو وہ یہ چیز کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو تبلیغی جماعت والے آئے, کچھ پاکستانی بھی تھے اور کچھ دوسرے سائتامہ اور دوسرے ریجن سے آئے تھے, اور آ کے بات ہوئی ایسی طرح سارے بیٹھے. تو وہ ہوتا ہے نا پھر دوسرے پاکستانی, تو وہ انٹروڈیوس کروا رہے تھے کہ جی یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. انہوں نے کہا جی اچھا جی یہ طیب صاحب ہے, اچھا جی ٹھیک ہے, السلام علیکم, اچھا لگا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر پوچھا نا انہوں نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں نا کیا پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا میں بزنس پڑھ رہا ہوں. تو وہ بندے کا آگے سے جواب اس طرح سے, ہی واز ریئلی سکسیزفل ماشاء اللہ, اچھا اس کا بزنس گاڑیوں کا ایکسپورٹ کا پاکستان, دوسرا بھی ادھر. تو وہ کہتا ہے کہ یار بزنس تو کیا جاتا ہے, پڑھنے کی بات نا, وہ کہتا ہے بزنس تو کیا جاتا. وہ بات ایسی میرے دل پہ لگی کہ یار بات یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ڈفرینٹ چیز ہے نا. پڑھنا تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے, بس وہ جی ثواب کے لیے یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, مگر اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کون رہا ہے, سمجھ رہے, اس کو اپنی زندگی میں شامل کون کر رہا ہے. تو وہاں سے وہ بولا ایک اس طرح کا واقعہ ہوا میری زندگی میں. میں نے کہا یار ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بندہ بالکل دیکھو اس نے کیا ہے, سکسیزفل ہے ماشاء اللہ, وہاں کا نیشنل ہے, مطلب اچھا بزنس آ رہا. تو یار پھر میرے ہاتھ سے چلو کر کے دیکھتے ہیں. وہ واقعہ ایک اس طرح سے زندگی میں ہوا کہ میں نے جو ہے نا پھر ٹیچنگ کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا. میں نے پھر پاکستان آ کے, اور وہی چیز تھی کہ وہاں پہ ٹیچنگ کر رہے تھے. نہیں میں ٹیچنگ نہیں, پی ایچ ڈی ہی کر رہا تھا. تب میرا ذہن بدل گیا, میں نے کہا یار نہیں, میں نے نا اب جو پڑھ رہا ہوں نا, جو کر رہا ہوں نا, اس کو پریکٹیکل جو ہے نا کر کے دیکھتا ہوں, ذرا جاؤں گا جب بھی. تو میں پھر تب میں نے ٹیچنگ کا ذہن تھوڑا سا بدل دیا, اور باقی بھی وہاں پہ رہتے. پہلے آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے تھے ایز اے پروفیشن؟ ویسے میں نے کبھی لائف میں کی نہیں ہے. اچھا, ٹیچنگ کبھی لائف میں کی نہیں تھی, اور نہ ہی میں وہ آپ کے والی بات جو ہے نا پہلے کہ ہمیں تو اپنی ایج میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھائی کرنا کیا ہے, جانا کیا ہے. آج کے تو بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہے, بڑے سمجھدار ہیں, چیزوں کا بڑا پتہ ہے, اویئرنیس ہے ان کو. ہمارے دور میں تو واقعی پتہ ہی نہیں تھا بھائی سول ایویشن کرنی ہے نہیں کرنی. بھائی نے کہا نہیں کرنی, چلو رہنے دو, چھوڑ دو, چلو ٹھیک ہے جی پڑھنا تو پڑھو, بس سمجھ رہے جس ڈائریکشن میں کوئی چلا رہا ہے ہم چل رہے ہیں. آج کے تو بڑا دے ہیو دا کلیئر پاتھ کہ یار میں یہ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, یہ کریئر میں نے بنانا ہے, یہ روڈ میپ میرا رکھا ہوا ہے, میں یہ کروں گا اس طرح سے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے بہرحال اسی طرح سے مکس ہی تھا. تو اس کے علاوہ پھر جب مجھے تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپلور کرنے کا ایک موقع ملا, دوسرے کنٹریز میں گیا, وہاں پہ بھی جا کے دیکھا کہ یار فائنینشیل پرابلمس ہیں سارے, اور ہر بندہ جو بھی دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہے, میلبرن میں, یو کے میں بیٹھا ہے, جہاں پہ بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, پیسوں کی وجہ سے پریشان ہی ہے, رو ہی رہا ہے. ہاں پیسوں کی وجہ سے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں میلبرن کی مسجد میں نا نماز پڑھ کے نکلا, 2015-16 کی شاید بات ہے. تو نکلا تو وہاں پہ جو پاکستانی جو ہے نا وہ ایک بات کریں تو ایک بندہ کہتا ہے یار میری آج جاب کے لیے جانا ہے یار, وہ یار پیسوں کا بڑا مسئلہ یار یہ. اور میں نے کہا یار, میں نے اندر سوچا, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہمارا چلتا ہے اور وہاں پہ بھی یہی مسئلہ چلتا ہے. تو بھائی پردیس بھی کاٹنا, ٹھیک ہے, گھر والوں سے بھی دور, اور ویسے بھی چیزیں. اب تو چوائس اس میں بڑا ایک ڈیسیژن بڑا ہوتا ہے وہ کہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سیکریفائز کرنا ہے کہ اپنی لائف کو سیکریفائز کرنا. بہرحال میں نے پھر کچھ ملک سے اپنی محبت بھی, یہ والا آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے, ملک سے اپنی محبت بھی, بہت زیادہ محبت مجھے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے لوگوں سے بہت زیادہ محبت مجھے. یہی محبت جو ہے نا ڈالر کو 180 سے 280 پہ لے گی.
یہ تو آپ دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں نا, مگر یہ ہے کہ تو بہرحال وہ چیز تو پھر بس اس سے پھر جو ہے نا میرا سر آپ باہر گئے ہوتے اس ملک میں کوئی ڈالر بھیجتے تو شاید 280 سے 278 پہ ہو جاتا, 2 روپے کا فرق تو آتا نا. یہ بات آپ کی بالکل بڑی صحیح ہے, یہ بات بڑی صحیح ہے, ریکوری مار رہے. یہ بات بڑی صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا, وہ بھی لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں بہت محنت کر رہے ہیں. پاکستان سروائیو انہیں کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر وہ پیسہ بھیجنا, وہ وینٹیلیشن بند کر دے نا, وہ وینٹیلیٹر سے آپ کو پیسہ نہ بھیجے تو پاکستان تو جو حالات ہیں اللہ معاف کرے وہ تو بالکل ہی فارغ ہے. تو اس لیے وہ بیسٹ کر رہے ہیں. اور میری ایک اپنی چوائس تھی, ہر بندی کی اپنی چوائس ہے. کوئی کچھ اندر رہ کے کرنا چاہتا ہے, کوئی باہر رہ کے کرنا چاہ رہا ہے, اپنی اپنی چوائس ہے اور غلط کوئی بھی نہیں ہے.